توجہ ہے بات شروع کی جائے۔ سورہ نساء سے ایک آیت تلاوت کرنے لگا ہوں، چونکہ اِیصال ثواب کی مجلس ہے اور اس مرحوم کے اِیصال ثواب کے لیے ہے جو کائنات کے سب سے بڑے روحانی سفر میں دنیا چھوڑ گیا ہے۔ آیت کو جتنی گہرائی اور گہرائی سے آپ نے دلوں پہ نقش کرنا ہے، اگلے مراحل انشاءاللہ اتنے آسان ہیں۔ ارشاد ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ فرمایا جو بندہ اللہ کے سبیل کے لیے ہجرت کرے، جو پہنچ گئے یقیناً میری واقعی حقدار ہیں، جو چند ایک نہیں پہنچے تو ابھی اکیلا نہیں کرنا، پہلے ذہن میں رکھ لو کہ تفسیر صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ صومالی تک مذہب آل محمد کی ان 1000 سالوں میں لکھی ہوئی جو تفسیر بھی مل جائے اٹھا کے دیکھ لینا، یہی ملے گا کہ اما السبیل فی کتاب اللہ امیر المومنین، قرآن میں سبیل لقب ہے شوہر بطول کا۔ اب اس کو ذہن میں رکھ کے پھر ترجمہ سنیے گا۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی سبیل میں ہجرت کرے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، زمین میں کثیر غنیمتیں اور ہر شاید کے وہ ساتھ تو اس کا نصیب ہے۔ آگے فرمایا وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے گھر سے نکلے، پھر ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ، اور اسے اس سفر میں موت آ جائے، فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ۔ روایت نہیں، آیت پڑھیے میں نے، اللہ کہتا ہے اس کا اجر مجھ اللہ پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنے والی بات ملک واجب چودھری ارشد جی ہے پروفیسر شجاع، وہ اللہ جس کے احکام کائنات پر واجب ہیں، سبیل کے لیے نکلے، جو میری طرف ہجرت کرے، رسول کی طرف ہجرت کرے اور راستے میں مر جائے، مجھ پر واجب ہے اس کا اجر۔ باہر والوں پھلے پڑ رہی ہے بات، دور بیٹھ گئے ہو اندر، حالانکہ جگہ تھی لیکن ہاتھ اٹھانے کی چھٹی نہیں ہے تمہیں، داد انہی سے لوں گا جو اندر ہے، لیکن آپ کبھی کبھی ہاتھ اٹھاتے رہنا۔ ویسے بھی ید اللہ کے خاندان کے ذکر میں کسی شیعہ کا ہاتھ نہ اٹھے تو وہ قبر میں بھی یوں رہتا ہے۔ چلے تو نہیں گئے ہو؟ اچھا، اب بظاہر تو یوں لگتا ہے ذوالفقار بیٹا کہ
3 قسم کی ہجرتیں اس آیت نے بتائیں۔ ہجرت اللہ، ہجرت فی سبیل اللہ، ہجرت الرسول۔ یہ 3 ہجرتیں نہیں، بس 2 ہیں۔ ویسے تو اگر چشم بینا ہو، یعنی دیکھنے والی آنکھ ہو، تو ایک ہی ہجرت ہے۔ اب خدا کرے تماشا ہی نہ ہو، میرے سامنے خریدار ہوں، یعنی جو محمد و آل محمد کی طرف ہجرت کرے، اللہ کہتا ہے اس نے بے بدن کی طرف ہجرت کی۔ کیوں میں نے یہ جملہ کس لیے بولا؟ سر اٹھانا، دل میں لے گیا علی ادرک نہیں کہنا، تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ 14 محمد ہیں، ان میں سے جس کی طرف ہجرت کر لو، میں نے عرض کیا تھا کہ وہ بے بدن کی طرف ہجرت ہے۔ کیوں؟ بے بدن کا بدن یہ ہے۔ میں نے کہہ دیا، پتہ نہیں کس کے سر سے گزر گئی بات اور کس کے سینے دل میں اتری۔ ہاں، بے وجود کا وجود ہے یہ، بے علامت کی علامت ہے یہ۔ نہ ایسے نہیں، میری طرف دیکھنا ذرا۔ بدن میں چہرہ ہوتا ہے، آنکھ ناک ہوتی ہے، کان ہوتے ہیں، ہاتھ ہوتے ہیں، پہلو ہوتا ہے، اور یہ سب مل کے نفس بنتا ہے۔ تو پھر تم بتاؤ کون ہے وجہ اللہ، کون ہے عین اللہ، کون ہے اذن اللہ، کون ہے لسان اللہ، کون ہے ید اللہ، کون ہے جنب اللہ، کون ہے نفس اللہ۔ اللہ کہتا ہے چونکہ میں بدن نہیں رکھتا، میں بے پتہ ہوں۔ بیٹھ جائیے، میں بے پتہ ہوں، میرا پتہ 14 ہے۔ جی، کسی دیکھیں زیارت ہے جسے زیارت جامعہ کہتے ہیں، اور وہ کسی عالم کی بنائی ہوئی نہیں، تمہارے 10ویں امام کی فرمائی ہوئی ہے، سرکار ہادی علیہ السلام کی۔ فرمایا کہ جب ہم سب کی ملا کے زیارت پڑھنی ہو تو پھر یہ پڑھا کرو، تو اس میں یہ جملہ موجود ہے، من اراد اللہ بدا بکم ومن وحدہ قبل عنکم وَمَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ۔ مولا میں گواہی دیتا ہوں جو اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرے ابتدا آپ سے کرتا ہے۔ من اراد اللہ بَدَا بِكُمْ، اللہ کی طرف جانے کا ارادہ کرنے والا ابتدا آپ سے کرتا ہے۔ وَمَنْ وَحَدَهُ قابل عنکم، جو اس کی توحید کا قائل ہے وہ ہر شے آپ سے قبول کرتا ہے۔ نہیں، ہر بندہ میری بات تک نہیں پہنچا۔ من وحدہ، جو اللہ کو واحد مانتا ہے، جو اسے احد جانتا ہے، قابل عنکم، وہ ہر چیز آپ سے قبول کرتا ہے۔ تو اب اگر کوئی کائنات میں ایسا نظر آئے جو ان سے قبول نہیں کرنا چاہتا، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، موحد نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ وَمَنْ قَصَدَهُ تَوَجَّهَ بِكُمْ، اور جس کا قصد اللہ ہو وہ آپ کی طرف توجہ کرتا ہے۔
یہ لفظ توجہ کیوں بنا ہے بھلا؟ یہ وجہ سے ہے، چونکہ وجہ یعنی چہرہ ایسی چیز ہے. اب دیکھیں آپ کتنے سارے ہیں، میں اکیلا ہوں، آپ سب کی توجہ میرے وجہ پہ ہے. خدا کے لیے جاگنا میرا فکرہ ہوا میں نہ کھو جائے. کیوں دیکھ رہے ہیں آپ میرا چہرہ؟ آئے مجھے سن رہے ہیں نا. یعنی جس سے غرض ہوتی ہے اس کا چہرہ دیکھنا پڑتا ہے. اگر آپ بیٹھے یہاں ہوں دیکھ ادھر رہا ہو کوئی پیچھے، میں پڑھوں گا مجلس؟ میں کہوں گا ماحول ہی نہیں میرے پڑھنے والا، میں جا رہا ہوں. تو جو چیز میری ذات سے منسوب کر کے سمجھ لیتے ہو وہ اللہ کے لیے کیوں بھول جاتے ہو؟ یا تو یہ کہو ہم نماز اللہ کے لیے نہیں کسی اور کے لیے پڑھتے ہیں. اگر اللہ کے لیے پڑھتے ہو تو پھر وہاں بھی توجہ وجہ اللہ کی طرف رکھا کرو. اس محلے میں نعرے کا داخلہ بند ہے کیا؟ جدھر ہو جب تک تمہارا دل چاہے. ہاں تو اب جو ان کی طرف جاتا ہے گویا وہ خدا کی طرف جاتا ہے، کیونکہ وہ بھی علامت ہے. اس نے ان کو اپنی علامت بنایا. تمہارے 12ویں امام نے فرمایا ہے کہ ہم اس کی آیات بھی ہیں، اس کی علامات بھی ہیں. جی اور مومن اگر بے علامت ہو تو پھر وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. اچھا صرف اس دنیا کے لیے نہیں پروفیسر شجاع، قیامت کے لیے بھی اللہ نے یہی کلیہ بنایا. یعنی اس نے سورہ کہف میں فرما دیا ہاں کیا فرمایا؟ کہ جو بندہ بھی مجھ اللہ سے ملاقات چاہتا ہے پھر وہ کیا کرے؟ سورہ کہف ہے، قرآن مجید ممبر پہ لے آؤ اگر طبیعت میں تھوڑا سا بھی اشتباہ ہے تو. ہاں تیری ملاقات ہو سکتی ہے مالک؟ فرمایا کہہ جو رہا ہوں تو ہو سکتی ہے تو کہا ہے. مالک کون نہیں چاہے گا تجھ سے ملنا؟ فرمایا پھر 2 کام کرو. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. ایک تو صالح عمل کرنا، دوسرا میری عبادت میں شرک نہ کرنا. جی یہ اللہ کی ملاقات کی 2 شرطیں ہیں. اب زمانہ ڈھونڈنے پڑ گیا عمل صالح کو. کتنی نمازیں پڑھوں تو صالح ہو جاؤں گا، کتنے روزے رکھوں تو صالح لکھا جاؤں گا، کتنے حج کر لوں تو عمل صالح شمار ہوں گے. میں آپ کی خیر خواہی میں عالم معنی میں سیدھا تمہارے امام صادق آل محمد کی محفل میں چلا گیا. مولا آپ بتائیں، سر اٹھانا، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، ان کے خالق کی قسم، ذکر ذاکر مذکور کی قسم، مجلس کی قسم، ممبر کی قسم، چادر تطہیر کی قسم. اپنی طرف سے کہوں تو یہودی ہو کے مر جاؤں، مرتے ہوئے کلمہ بھی نصیب نہ ہو. اور اتنی بڑی قسموں پر بھی کوئی شیعہ ہو کے شک کرے تو پھر اپنے شجرے کی تحقیق ضرور کرے.
ابن سنان نے پوچھا تھا صادق آل محمد سے مولا عمل عمل صالح، سرکار میں بھی اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، بتائیے صالح عمل کون ہے تاکہ دن رات وہ کروں۔ تمہارے امام مسکرائے، فرمایا العمل الصالح معرفت الائمۃ، فرمایا ہم پارا کی معرفت کا نام عمل صالح ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھا اب سار اٹھانا، اس لیے میں اپنی بولی قوم کو سمجھا کے تھک گیا، پتہ نہیں کس کی سمجھ میں آتی ہے کس کی نہیں۔ ہاں قرآن ہم جیسوں سے نہ پوچھا کرو، ہم کیا جانے قرآن کا مزاج۔ ملک واجد قرآن اسی سے پوچھا جائے جو قرآن کا ہم مزاج ہو۔ یا کم از کم پھر دلاور چاہیے وہ خود قرآن ہو، یعنی اتنا ہو ایک سامت ہو دوسرا ناطق ہو۔ اب اللہ نے آگے کیا کہا تھا؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، رب کی عبادت میں شرک نہ کرے۔ یا تجھے مولویوں نے کہیں سے کہیں لا پٹخا، صادق آل محمد فرما رہے ہیں میں پھر قسموں کی قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے ان تفسیروں میں دکھا سکتا ہوں جن تفسیروں میں تیرے مذہب شیعہ کی چھت کھڑی ہے، اور جو کہ غزل فرق پڑتا ہے شیعوں کے لیے ہے، شیعوں کو شیعہ کرنا میرا منصب ہے، نہ کسی اور فرقے کے لیے پڑھتا ہوں، نہ کسی اور کو مجھ سے متفق ہونے کی ضرورت ہے۔ جو شیعہ بیٹھے ہو میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا، کہا اے لا یشرک فی ولایت امیر المومنین احدا، اللہ یہ کہنا چاہتے علی کی ولایت میں کسی اور کو شریک نہ کرنا۔ اچھا تو مولا یہ تو کام جو کرے پھر اللہ ملاقات کرے گا، جاگنا خدا کے لیے۔ مولا نے فرمایا یا ابن سنان زیارتنا زیارت اللہ، اللہ کی زیارت ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ نہیں سمجھ تو گئے ہوگے، لیکن میں نے جب دیگر شاید اپنا منصب بھی تو نبھانا ہے نا۔ اب ابن سنان نے کہا مولا آپ کی زیارت یہ وعدہ تو قیامت کا ہے۔ ہاں مولا ہاں آپ کی زیارت یہاں بھی کر رہے ہیں، پھر وہ قیامت میں الگ احسان کیوں جتا رہا ہے اللہ؟ اب خدا کے لیے سر اٹھانا، میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا۔ فرمایا تجھے کس نے کہا کہ تم یہاں ہمیں دیکھ رہے ہو؟ اللہ اکبر، ہمیں دنیا میں نہیں دیکھا جا سکتا، یہاں تم ہمارے وہ چہرے دیکھتے ہو جو ہم خود بناتے ہیں۔ قیامت کو وہ وجہ اللہ دیکھو گے جو اللہ نے بنایا۔ جی اس کی طرف بھی قرآن میں ذوالفقار بیٹے اشارہ ہے۔
سورہ اعراف پڑھنا، اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اے میرے حبیب جو تیری محفل میں بیٹھے ہیں ان کی نظریں تیری طرف ہیں، تجھے دیکھ نہیں رہے۔ بھئی آیت پڑھی ہے میں نے، سورہ اعراف ہے، قرآن ابھی ڈھونڈ کے دکھا دوں۔ ینظرون الیک، نظریں تیری طرف، ہم لا یبصرون، مگر تجھے دیکھ نہیں رہے۔ جب ان کی محفل میں بیٹھنے والے انہیں نہیں دیکھ سکے، ایک بات آ گئی ہے سامنے، سناتا چلوں اگر تھکے نہیں ہو تو۔ تمہارے چوتھے امام کی پاک اماں نے سلطان کربلا سے کہا مولا حل ہناکا حجب کثیرۃ علی وجوہکم لا نقدر علی رؤیتہ۔ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کے اس چہرے پر بڑے کثیر حجاب پڑے ہوئے ہیں، بڑے پردے ہیں، نہیں دیکھ سکتا کوئی۔ اور میں ہاں ایسا ہی ہے یابن رسول اللہ، لی علیک حق الزوجیت، میرا ایک تو زوجہ ہونے کا بھی آپ پر حق ہے، دوسرے میں نے آپ کی جھولی میں آپ کا ولی عہد ڈالا، تیری دستار ولایت کا وارث میں نے تجھے دیا، یہ دوسرا حق ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ کا اصلی چہرہ دیکھوں۔ سوچ کے بیماروں سے میں خطاب نہیں کیا کرتا، ماننے والوں سے کرتا ہوں۔ ہاں دل چاہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہی سے پٹڑی بدل دوں۔ کہا میرا دل ہے کہ میں آپ کا حقیقی چہرہ دیکھوں۔ مولا نے کہا لا تقدرین علی ذالک، تو قادر نہیں ہے میرا اصلی چہرہ دیکھنے کو۔ نہیں سیدو غیر سیدو، علی علی کرنے والوں، امام اپنے حرم سے کہہ رہے ہیں، اپنی دستار امامت کے وارث کی اماں سے کہہ رہے ہیں لا تقدرین علی ذالک، تیری قدرت نہیں۔ مولا پھر میرے حق کہاں گئے؟ ملک واجد حسین مسکرائے، فرمایا ادنی منی، ذرا قریبا۔ بی بی قریب گئی، مسح بلا تشبیہ علی عینہ، بی بی کی آنکھوں پہ مس کیا حسین نے، لمع نور۔ بھائی یہ موبائل بند کرو، یا کیمرے لگایا کرو یا یہ ہاتھ پہ رکھا کرو۔ نمازی نماز پڑھ رہے ہوں تو ویڈیو نہیں بنایا کرتے، مسجد میں بیٹھ کے ویڈیو نہیں بناتے۔ نماز کا احترام ہے، وہ بدن کی نماز ہے، میں روح کی نماز پڑھ رہا ہوں، خیال رکھا کرو۔ ہاں بات کہاں تھی جا کے؟ مس کیا، لمع نور فغشی علیہا، بس ایک نور چمکا، بی بی پہ غش آ گئی۔ فلم استقامت قالت یا سیدی لا اقدر، جب افاقہ ہوا بی بی نے کہا واقعی مولا میں نہیں دیکھ سکتی۔ اب ذرا حسین کا جواب سننا، فرماتے ہیں شہربانو یاد رکھ انی رفعت الحجاب الاول بعد ما منعتک القدرت علی الرؤیت، فرمایا میں نے تیری آنکھوں پر مس کر کے تجھے دیکھنے کی طاقت بھی دی، اور ابھی ایک پردہ ہٹایا 70,000 باقی ہے۔ سنایا آپ کو تاکہ مزید میرے سامعین محترم کو یقین ہو جائے کہ دنیا میں کسی نے ان کے حقیقی چہرے نہیں دیکھے۔
تو یہی ابن سنان سے صادق آل محمد نے کہا تھا کہ دنیا میں نہیں آخرت میں وہ وجہ اللہ دیکھو گے جو اللہ نے بنایا. یعنی آخرت میں بھی ان کی زیارت اللہ کی زیارت اور دنیا میں بھی ان کی زواری اللہ کی زیارت. علامت اللہ. گھر کی بات ہے, تھکنے لگو تو اشارہ کر دینا. صادق آل محمد فرماتے ہیں, اور یہ حدیث شیخ صدوق نے بھی لکھی ہے. یہ مقصر شیعوں پر حجت تمام کرنے کے لیے میں نے شیخ صدوق کا حوالہ دیا کہ اس کا انکار وہ بھی نہیں کر سکتے. والا فرماتے من اراد زیارت قبر الحسین جعلت ذنوبه جسرا على باب داره فعبرها كما يخلف احدكم الجسر وراءه اذا عبره. فرما جو بھی میری جد امجد حسین کی قبر کی زواری کا ارادہ کر کے گھر سے نکلتا ہے, اس کے گھر کے دروازے پر اللہ اس کے تمام گناہوں کا پل بنا دیتا ہے. جتنے بھی گناہ ہیں اس کے وہ پل بن جاتے ہیں. اور آگے مولا نے باہر والے حضرات بڑی حصی دلیل سے بات سمجھائی. فرماتے ہیں کما یخلف احدکم الجسر وراءہ اذا عبرہ. فرمایا تم میں سے جب کوئی پل سے گزر جاتا ہے, پل پیچھے رہ جاتی ہے یا ساتھ چلتی ہے؟ پیچھے رہ جاتی ہے. فرمایا با حسین کے ظاہر کا یہی مقام ہے, گناہ پیچھے رہ جاتے ہیں, پاکیزہ ہو کے کربلا جاتا ہے. اللہ اور نہیں تلاگان والو, ذات واجب کی قسم, کائنات کے جتنے بھی عمل ہیں کر چکنے کے بعد صلہ ملتا ہے. نماز جب تک پڑھ نہیں لوگے لکھی جائے گی کہ پڑھ نہیں بولو. روزہ جب تک تمام نہیں کر لوگے لکھا جائے گا. لیکن حسین کی ذات میں تلسم کیا ہے, حسین کی ذات میں جادو کیا ہے؟ ابھی بندہ تلاگنگ سے نکلنا چاہ رہا ہے اور گناہوں کے پل سے گزر گیا. سر اٹھانا میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا, پہنچا کربلا. حسین کو نہیں, حسین کی تربت کی زری کو سینے سے لگایا. اللہ اللہ اکبر. جاگتے رہنا اور لکھتے رہنا لوح دل پہ میرا لفظ لفظ. بس زری کو سینے سے مس کر کے ہٹا. عزت حیدر کی قسم یہی لفظ پڑھے ہیں میں نے, ایک آدھ کتاب میں نہیں, سینکڑوں کتابوں میں. عرش سے آواز آتی ہے عبدی استعن فی العمل, اور میرے بندے اب نئے سرے سے عمل کر. استعن فی العمل, نئے سرے سے کر. کیوں؟ قد صرت اليوم کا یوم ولدت کا امک, تو آج ویسا ہو گیا ہے جیسے ماں کے شکم سے پیدا ہوا تھا. ذوالفقار تیرا محلہ نعرے کے معاملے میں کنجوسی کر رہا ہے, دیکھ لے. جو تم نے نمازوں کے ڈھیر لگائے ہوئے ہیں نا میرے علم میں, جو روزوں کے پہاڑ تم نے تعمیر کر رکھے ہیں وہ بھی جانتا ہوں. جو تمہارے عمل لکھ لکھ کے فرشتوں نے کلمے گھسا دی ہیں
ان کی بھی مجھے خبر ہے. سہارا اسی یار ہی کا ہے اور اسی میں بھی ڈنڈی مارتے ہو. اس میں بولنا کیا کرو, تمہارا اپنا گھاٹا ہے. اچھا کیا آواز آ رہی ہے قدرت کے پروفیسر شجاع؟ قد صدق اليوم کیوم ولدتک امک, جس دن پیدا ہوا تھا آج وہ ایسا ہو گیا. تو دلاور شاہ جی, جب بندہ پیدا ہوتا ہے جاہل سے جاہل بندہ بھی کہتا ہے یار معصوم بچہ ہے. ٹھیک ہے نا, یعنی ماں کے شکم سے آنے والا ہے عام بشر کا بیٹا, لیکن کہلا معصوم رہا ہے. اور اللہ کہہ رہا ہے آج تو ایسا ہو گیا جیسے ماں کے شکم سے برآمد ہوا تھا. تو جس کی زری 1400 سال بعد بھی بشر کو معصوم کر رہی ہے, حسین کیا کرتا ہوگا؟ جیتے رہے. دیکھیں میں ایک وقت یاد دلاتا ہوں آپ کو, میں چاہتا ہوں یہ بچے بھی کچھ پلے ڈال کے جائیں. حسین کی صنعت کا کمال بتانے لگا ہوں. حسین کتنا بڑا صناع ہے, کیا کاریگری ہے حسین کی, کیا کمال فن ہے. میری آنکھوں میں آنکھیں رکھنا, اشارے میں بات کروں گا سمجھ جانا. ڈیرہ یا بیٹھک ہوتی تو کھل کے بات کرتا, یہاں بس اشارہ چھوڑوں گا اور صاحبان اشارہ سمجھ جائیں گے. پانی کربلا میں کب سے بند ہوا تھا؟ اللہ تمہارا 7 محرم کو. 8 کی صبح آئی, بولو 9 کی, 10 کی, یعنی 3 صبح آئی. ہر صبح کو ہر بشر کو کچھ ضرورتوں کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے. یار میں کہنا تھا جو کہہ گیا ہے نا, اب اس سے زیادہ اشارہ تو میں کیا دوں. ہر صبح کو ہر انسان کو کچھ حوائج کے لیے پانی کی ضرورت ہے. پانی ہے بند, نمازیں بھی رسول کے بیٹے کے پیچھے پڑے جا رہے ہیں. اور یہ دیکھ لو ان کے دشمن بھی شامیوں جیسے کمینے تھے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی کمی یا کجی ہوتی تو انہوں نے تو شام تک اشتہار لگا دینے تھے, ڈنڈورے پیٹنے تھے. تو پھر ہوا کیا تھا؟ بس ادھر پانی بند ہوا, عین اللہ کے بیٹے نے ایک نظر ڈال کے بشر کو معصوم کر دیا. اسی گھرانے کے ساتھ ہے اور یہ کمال کہیں نہیں ملے گا. لیکن پھر حسین نے دیکھا کہ میں تو ہر ایک کے لیے کریم ہوں. آج ان کو میں نے دیکھ کے معصوم بنایا تو یہ عصمت گری کا کرشمہ قیامت تک جاری ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ پکار کے کہتا ہے آج تو ویسے ہو گیا ہے جیسے ماں کے شکم سے برآمد ہوا تھا. یعنی وہ عصمت گری کا سلسلہ رکا نہیں. اور کربلا زیارت میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کہ اے پروردگار, اے مالک, آغا فطرسو بمہدہی
وَنَحْنُ عَائِزُونَ بِقَبْرِهِ، کہ پالنے والے فطرس نے پناہ لی تھی حسین کے گہوارے کی. مجھ پہ بھروسہ نہیں نا، مرضی کے عالم سے ترجمہ کروانا کسی عالم سے، مجمع بازوں سے نہیں. آزا فطرسو بے مہدی، پناہ لی فطرس نے اس کے گہوارے سے. اب شرک ساز فیکٹریوں سے پوچھو، حسین کا گہوارہ، حسین بھی نہیں، گہوارے سے پناہ لے رہا ہے. کون؟ فرشتہ. بھئی ایک ڈاکٹر اگر کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا کے کہے میرا علاج کر، تو پھر یہ دوسرے والا ڈاکٹر کچھ تو ہوا نا. دیکھیں سارا دن حضرت نوح کو قوم پتھر مارتی تھی، ٹھیک؟ یار کو یہاں نہ کرو نا. زخموں سے چور ہو کے اللہ کا نبی گر جاتا ہے. شام کو اللہ جبریل سے کہتا ہے جا اپنے کافوری پر مس کر. ادھر جبریل پر چھواتا جاتا ہے، صرف زخم مندمل نہیں، نشان بھی مٹ جاتے ہیں. تو اس سے تلاگان والوں سبق کیا ملا؟ فرشتہ تو وہ ہے جو نبی کے زخموں کی دوا کرتا ہے، اور جب فرشتہ زخمی ہوتا ہے حسین کے گہوارے بھی بنا لیتا. تمہارے نعرے کو دیکھ کے طبیعت یہی کہہ رہی ہے کہ میں ممبر چھوڑ دوں. بہت پچھتائے گا وہ شیعہ قیامت کے دن جو خود کو شیعہ بھی کہتا ہے اور پھر دنیا میں یہ علی نہیں کہتا. اچھا ایک اور شاہ جی چیلنج کرنے لگا ہوں، اور تاریخ کو چیلنج، تاریخ دانوں کو نہیں، تاریخ کو چیلنج. کیا کسی روایت میں ثابت کر کے دکھاؤ، پوری جائیداد دے دوں گا، کہ جس وقت فطرس نے مس کیا گہوارے سے، کیا حسین گہوارے میں تھا؟ کتابیں پڑھنا، علماء سے پوچھنا، تحقیق کرنا. ادھر حسین آیا، نانا نے اٹھایا، جبریل 10 لاکھ فرشتوں کی فوج لے کر اللہ کی نیابت میں مبارکبادی کے لیے آ گیا، اور اسی نے اٹھایا ہوا تھا پطرس کو. یہ واقعہ تو میری قوم کے بچے بھی جانتے، لیکن کبھی میں نے بیٹھ کے تنہائی میں سوچا ہے 6000 سال سے زخمی تھا پطرس. سال 2 سال کی بات نہیں، 6000 سال سے. اب 6000 سال میں کتنے نبی آئے ہوں گے، کتنے ولی آئے ہوں گے، کسی کے پاس نہیں گیا، فرشتہ تھا، اس کے علم میں تھا ہر کریم کی کریمی کے ساتھ کوئی نہ کوئی شرط ہے، بے شرط کریم بس حسین ہے. اللہ باہر والے دوست ٹھیک ہے؟
ایک بات اور بھی چودھری ارشد سوچنے والی ہے کہ جب جبریل سے اس نے کہا فطرس نے کہ مجھے بھی اٹھا لو، جبریل نے یہ کیوں نہیں کہا اس سے کہ نہ بابا نا، تجھ سے اللہ ناراض ہے، مجھ سے بھی ناراض ہو جائے؟ ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ کے غضب کا شکار ہو تم، کہیں اللہ مجھ سے غضبناک نہ ہو جائے، میں نہیں اٹھاتا، اٹھا لیا۔ کیوں؟ اسے پتا تھا کہ جسے حسین پناہ دے دے پھر خالق کی نا خود ہاں میں بدل جاتی ہے، اور حسین کو نا کرنا آتی نہیں جی۔ تو حسین نہیں تھے گہوارے میں، بس نسبت تھی کہ یہ جھولا حسین کا ہے، اس میں حسین نے سونا ہے۔ اور امالی میں شیخ صدوق تک نے لکھا ہے کہ رسول نے جبریل سے کہا قُلْ لَهُ وَإِنْ يَمْسَحَ جَنَاحَيْهِ بِمَهْدِ الْحُسَيْنِ، اسے کہے حسین کے جھولے سے مس کرے۔ رسول زیادہ قریب تھے جھولے کے، اور رسول کی جھولی میں تھا حسین۔ یا رسول اللہ آپ میرے سوزی بنے، ہم سب مل کر جناب رسالت فنا کی بارگاہ میں کچھ عرض کریں۔ سرکار 6000 سال کا زخمی ہے بیچارہ، تجھے کریم سمجھ کے حسین کی مبارکباد دینے آیا ہے۔ کیا ہوتا حسین کا ننھا ہاتھ پکڑ کے اس کے پروں سے مس کر دیتے؟ مجھے نہیں پتا کہ سوچ کے جنگل میں کون بھٹک رہا ہے اور میرے ہم قدم کون ہے۔ آواز رسالت آتی وزن پر ہزیان نہ پک، آج اگر میں حسین کا ہاتھ پھیر دوں تو کل تجھے جھولے کی لکڑی سے تو کوئی شفا نہیں مانگنے دے۔ مس کرے جھولے سے، گہوارے سے۔ اچھا اتنا زخمی تھا کہ خود آ ہی نہیں سکا، احمد نے جبریل سے کہا مجھے اٹھا کے لے جا، ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ رسول نے کہا مس کر۔ اب یہ نہیں کہا اس نے رسول سے یہ کچھ گستاخی نہیں کی کہ سرکار میں تو ہل ہی نہیں سکتا، مس کیسے کروں؟ ہاں بھئی یہ ہے جو حجت کہے اس پہ کیوں کرنا، کیوں کہنا، کیوں سوچنا کفر ہے۔ بس رسول نے کہا مس کر، اس نے ارادہ کیا، پر اگنا شروع ہو گئے، خون کی روانی بحال ہونا شروع ہو گئی، جسم میں جنبش آ گئی، بس ادھر جا کے مس کیا، اس وقت تک پر مکمل ہو گئے۔ 70,000 فرشتے نوری تاج لے کے ہوا میں آ گئے۔ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہا ہے جسے حسین معاف کر دے میں عہدہ کیسے روکوں؟ بزرگوار حسین کی مثال اس سے اور بلندی کی طرف ہے۔ حسین سے اللہ کہہ رہا ہے سورہ فجر میں یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ
से मुतमईना लौटा अपने रब की तरफ, लेकिन आने से पहले मुझसे राजी हो जा। तो अब वक्त नहीं है मेरे पास, इतना क्या करूं, कुरान पढ़ लेना, गजल फर्ज शुरू करो और हजरत आदम तक चले जाओ। नमाज़ें क्यों पढ़ते हो, रोज़े क्यों रखते हो, हज क्यों करते हो, अमाल क्यों करते हो? यही जवाब मिलेगा ताकि अल्लाह राजी हो, ताकि अल्लाह राजी हो। सूरह ताहा पढ़ना, जब कौम के 70 आदमी चुन के हजरत मूसा तूर पे जा रहे थे, वो पीछे थे, मूसा दौड़ पड़ा। अल्लाह कहते हैं माँ जा लगा या मूसा, मूसा जल्दी क्यों किया आने में, दौड़े क्यों? अजल तो रब्बे ने तरजा, पढ़ने वाले मैं इसलिए दौड़ा था कि तू राजी हो जाए। यानी खुदाई कोशिश में है अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह कह रहा है हुसैन राजी हो जाए। हाँ बस देखना, बेशर्त करीम है हुसैन, लेकिन ज़ात वाजिब की कसम, अगर मैं हुसैन की करीमी बता दूं तस्मे टूट जाएंगे तुम्हारे। यानी वाहिद हुसैन है, न मजहब पूछता है। यहूदी आए, नसरानी आए, मजूसी आए, हिंदू आए, हुसैन की करम नवाजी को इनकार नहीं। इतना करीम है हुसैन। लेकिन दरागंज वालों ये याद रखना, बेटा जितना बड़े दिल वाला क्यों ना हो, बाप के मुनकर को बर्दाश्त नहीं करता। खुश रहो, आबाद रहो, मौला आप सबकी इबादत कबूल फरमाएं। बस ज्यादा पढ़ लिया है, बहुत थोड़ा सा और पढ़ना है, तुम्हारे हिस्से का पढ़ा गया। अब 2 के 2 फिक्रे कहने हैं, 2 और अल्लाहदारों के लिए। एक तुम में बैठ के कहीं खून रोता है और एक पर्दे में है। अल्लाह अकबर। मैंने पूरी जिंदगी फज़ाइल की हर मजलिस में कोशिश की है कि कुछ नई बातें, कुछ नए नुक्ते, कुछ नई जेहतें आप तक पहुंचाऊं, और अल्हम्दुलिल्लाह पहुंचाता भी हूँ। लेकिन मसाइब में मेरी मजबूरी है, नई कहानी कोई नहीं, वही दास्तान है जो 1400 साल से सुन रहे हो। पर मैं याद दहानी के जो जुमले कहना चाहता हूँ, जितना किसी के आंख का मुकद्दर है उतना वुजू कर लेगी। तो बगैर किसी तमहीद के पहला जुमला कहने लगा हूँ। 64 की 64 बीबियां मक्तल में ऊंटों से ऐसे उतरी जैसे अब्बास घोड़े से उतरा था। मैंने कहा 64 की 64 बीबियां ऊंटों से ऐसे उतरी जैसे अब्बास घोड़े से उतरा था। अब्बास के तो बाजू नहीं थे। ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख रहे हो, तुम्हारी कौम का छोटा सा वकील हूँ, हकीर सा खादिम हूँ इस मजहब का। दिल पे छुरी चल जाए तो लिल्ला माफ कर देना। इनके बाजू तो थे लेकिन यहाँ मसरूफ थे। तुम्हारे 12वें इमाम की सैयदादा ज़ियारत लाहिया में ये जुमले मौजूद हैं। अस्सलामु अलल खद्द तरीब। बार-बार रो रो के कहता है, मेरा खाक आलूद रुखसारों पर सलाम। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
بلندی دیکھو، مخدرات عصمت کو بھی دیکھو، لیکن گرنے کی چوٹ کی پرواہ کوئی بیوی نہیں کرتی، گرتی ہے۔ ہر بیوی اٹھ کے لاشوں کی طرف دوڑ رہی ہے، زوجہ شوہر کے سرانے، بہنیں بھائی کے سرانے، بیٹیاں باپ کے سرانے۔ اللہ اکبر۔ مضمون بہت طویل ہے ودا کا، کیونکہ 64 بیویوں نے ودا کرنا ہے اور 72 لاشوں سے کرنا ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کر دعا مانگنے لگا ہوں۔ ایک ودا لگا کہ سید و غیر سید و ایسا بھی ہوا ہے کربلا میں جس نے کربلا کی زمین ہلائی، آسمان کانپے، عرش تھرایا۔ کس کا ودا؟ کس سے ودا؟ 4 سال کی بطول کا ودا، اور اپنے بابا کے بے سر لاشا سے ودا۔ الحمد للہ۔ میں دعائی دے سکتا ہوں کہ مولا تجھے اور کسی غم میں نہ رلائے۔ یقیناً صلہ وارثوں کے پاس ہے تیرا۔ بابا کی لاش کے پاس آئی معصومہ، ہاتھ اس کے بھی آتش بھی پسے گردن تھے، قریب آ کر کہتی ہے آباتا بابا، کچھ ایسے زخمی لہجے میں کہا کہ بلا تشبیہ حسین کی لاش نے باہیں کھول دی۔ لفظ یہ ہے کہ فَأَلْقَتْ نَفْسَهَا عَلَى جَسَدِ أَبِيهَا، سکینہ نے اپنے آپ کو بابا کے زخمی سینے پہ گرایا، اور گرنا تھا جیسے زندہ شخص اولاد کو بازوں میں لیتا ہے۔ حسین کی لاش نے بازو بند کر دیے۔ اللہ اکبر۔ ودا شروع ہوا، ختم بھی تو ہونا تھا، ہو گیا۔ ساری بیویاں محملوں پہ سوار ہو گئی۔ شمر ملون کو کسی نے اطلاع دی، حسین کی لاش بچی کو نہیں چھوڑ رہی۔ اب یار مجھے نہیں پتا گوشت کس کے سینے میں ہے اور پتھر کا ٹکڑا کہاں ہے۔ شمر ملون نے 40 شامی بھیجے کہ جا کے زور لگا کے حسین کے بازو کھول لو۔ 40 شامی زور لگا رہے ہیں، حسین کے ہاتھ ہل بھی نہیں رہے۔ پھر اطلاع ملی نہیں چھوڑ رہا۔ اب پھر مجھے ہاتھ جوڑنا پڑ گئے۔ ناراض نہیں ہونا، نرم مل کے ادا دارو۔ شمر ملون نے کہا میرے پاس نسخہ ہے ہاتھ چھڑانے کا۔ اس ملون نے تادیانہ ہاتھ میں لیا، اکبر کے بابا کے زخمی ہاتھوں پہ مارنا شروع کیا۔ مارتا بھی جاتا ہے اور کہتا ہے چھوڑ دے بچی کو، چھوڑ دے بچی کو۔ حسین تادیانے کھا رہا ہے، چھوڑ نہیں رہا۔ اس نے کہا اچھا ایسے نہیں چھوڑے گا۔ اس کتے نے ایک تادیانہ سکینہ کی کمر پہ مارا۔ سکینہ کو تادیانہ لگنا تھا، حسین نے بازو چھوڑی۔ آواز آئی زینب، میری سکینہ بے ہوش ہو گئی، کوئی میری بچی کو اٹھا لے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بار الہ مجلس آرہ کو منظور بانیان کی مسائل کو شرف قبولیت سے مومنین مومنات کی شرکت مبدل و سعادت ہماری یولیدہ بیان